مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ دعا بھی شامل ہویا کرو، پھلاں تو کیمرے والے پاسے توجہ نہ کرو، کملے ہو، تمہیں کیا پتا دعا جب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کیمرہ لے کر کھڑے ہوتے ہو، پھول پھینک رہے ہوتے ہو، بعد میں کہتے ہو لبیا سانو ککھ نہیں، لبن ویلے تساں تالا آپ مار چھڑے سی اساں کے یہ توجہ نہیں کرنے، بس ادھر توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین اجود الاجودین خالق السماوات والارضین احسن الخالقین خیر الرازقین غیاث المستغیثین معین المؤمنین ارحم الراحمین والصلاة والسلام على احسن النبیین اعلم المرسلین اکرم الاکرمین اشجع الاشجعین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادجین المہدجین واصحابہ غر المیامین والتابعین والذین من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم القسیم الجسیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو، اونچی آواز دروشی پڑھو۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله عز اسمه۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ و یا مقصود اللہ و یا محبوب اللہ۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ تقریر شروع ہو گئی ہے بغیر کسی تاخیر کے، تھوڑی سی دیر میں ہم نے صرف ذکر کرنا ہے اس ہستی کا جس کا ذکر ہماری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کروا دے گا۔ گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ اسٹیج والے بھی آئیے۔ اللہ سبحانہ جل جلالہ کو اگر اپنا ذاکر بنانا ہو، طریقہ بتاؤں آپ کو؟ اے وہابی بھائی اور دیوبندی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہے، اللہ کرے اس کا بھی دل روشن ہو جائے،
سخت بات نہیں کریں گے، ہم نرم بات کریں گے، لیکن نرم کے ساتھ تھوڑی تھوڑی گرم بھی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں۔ آپ آج ساری دنیا کہتی ہے نا بھئی اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر۔ میں آپ کو طریقہ بتلانے لگا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارا ذکر کرے، اللہ کیا کرے؟ تمہارا ذکر کرے، تو تمہیں میں طریقہ بتلا رہا ہوں، تم محمد عربی کا ذکر کرو، تم حضور کا ذکر کرو، خدا خود تمہارا ذکر کرے گا۔ تم حضور پر درود پڑھو، خدا تم پر درود بھیجے گا۔ تم حضور کو سلام کرو، اللہ تمہیں سلام فرمائے گا۔ بھائی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا آتانی ملکم مقربن فاخبرنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی و ربکا یقولو اما یردیکا انہو لا یصلی علیکا احد الا صلیت علیہ عشرہ ولا یسلم علیکا احد الا سلمت علیہ عشرہ۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اے حبیب پیارے، آپ کا رب اور میرا رب فرماتا ہے جا جا کے میرے محبوب نو آکھ ہون وی راضی نہیں تساں میرے تو دنیا وچ جیڑا بھی تواڈے تے ایک واری درود بھیجے گا میں او دے تے 10 واری درود بھیجاں گا۔ بھائی ایک مرتبہ اگر کوئی سلام حضور کو کرے تو اللہ کتنی مرتبہ سلام کرتا ہے؟ نہیں، پورا مجمع کھڑا ہاتھ کر کے بتلائے۔ بس اب ہاتھ نیچے کر لیں، آپ بتلائیں روئے زمین پر کوئی اور جگہ ایسی ہے آپ داتا صاحب کو سلام کریں، سلام کا جواب 1 مرتبہ آئے گا۔ آپ خواجہ صاحب کو کریں، سلام کا جواب 1 مرتبہ آئے گا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو کریں، سلام کا جواب 1 مرتبہ آئے گا۔ آپ مولا علی کو کریں، سلام کا جواب 1 مرتبہ آئے گا۔ او بھائی وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ یا رسول اللہ اس پوری کائنات میں یہ عظمت آپ کے رب نے کسی کو بھی نہیں دی۔ کون سی؟ کہ نام تیرا لیتے ہی تیرا رب بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ زور سے کہو لبیک 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 لبیک، اور زور سے، اور ایک منٹ نہیں یاد تھے میرا لبیک دا جی ٹرینڈ صحیح نہیں ہویا، یا پھر سارے سنگی جڑے سٹیج دے بیٹھے میں دائیں بائیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے جو بڑا بڑا دیکھا ہے نا وہ حضور کا چھوٹا چھوٹا دیکھا ہے۔ جتنے حضور کے برگاہ میں جھکتے ہیں نا انہیں میں نے بڑا بڑا دیکھا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون بیٹھے ہیں، حضور دے ناتے سارے نو بولنا چاہیے۔ پیر اگر نہ بولے نا حضور کے نام پر 2 نمبر ہے وہ، اگر مفتی نہ بولے حضور کے نام پر وہ بھی 2 نمبر ہے، اگر قاری شیخ الحدیث نہ بولے وہ 2 نمبر ہے، اور اگر ریڑی پر شربت بیچنے والا اور یہ پاپڑ بیچنے والا حضور کے نام پہ بولے تو وہ 1 نمبر ہے۔ بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اب سنیں، نہ کوئی ایسا اور لجپال ہے جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں، جس کا ذکر سننے کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں؟ اس ذکر سے عمدہ ذکر کوئی اور ہے؟ تواڈے کسے پیر بزرگ دا ہے تو دس دیو مینوں۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچ تے ویسے کوئی نہیں، 1.25 لاکھ نبیاں وچ تے کوئی نہیں، کوئی اور ہے جے تو مینوں دسو جیدی صاحبزادی نو رب نے جنت دی عورتاں دا سردار بنایا، جیدیاں نواسیاں نو رب نے جنت دیاں جواناں دا سردار بنایا،
جیدی تصدیق کرنے والے نو رب صدیق اکبر بنایا، جیدے گستاخ نو قتل کرنے والے نو رب فاروق اعظم بنایا، جس پر مال نچھاور کرنے والے کو رب نے عثمان غنی بنایا، اور وہ بچہ جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کے چہرے کو دیکھا رب نے اسے مشکل کشا کر دیا۔ کوئی اور ہے ایسا؟ پھر بولو مل کر، کوئی اور ایسا ہے؟ حضور کے پلے کا کوئی ہے؟ کسی اور کے پسینے سے ایسی خوشبو آئی؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں واللہ لا مسست حزتم ولا بیرہ الینا من کف رسول اللہ ولا شممت مسکتم ولا بیرہ اطیب من رایت رسول اللہ۔ فرمایا مجھے رسول اللہ کی قسم، رب کی قسم، میں نے ساری دنیا میں ایسی خوشبو نہیں سونگی جیسے مصطفیٰ کریم کے پسینے سے مہک آتی تھی۔ کوئی اور ایسا ہے؟ پھر بولو جی، نال نال بولو، کوئی اور ایسا ہے؟ اچھا فرماتے ہیں ولا مسستو حزتم ولا حریرہ۔ ادھر دیکھو، فرمایا بس بیٹھ جاؤ، فرمایا میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر میں نے دنیا کے سارے ریشم دیکھے، سارے نرم کپڑے دیباج دیکھے، لیکن جب میں حضور کی ہتھیلی میں ہاتھ ڈالتا مجھے رب کی قسم ساریاں نرمیاں پیچھے ہٹ جاتی، مجھے پوری کائنات میں مصطفیٰ کی ہتھیلی سے نرم شے نظر ہی نہیں آئی۔ یہ مجھے تو ویسے میں نے آج حاضری لگوانے کے لیے قاری صاحب قبلہ کی خدمت میں بس نام اپنا لکھوانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تقریر مجھ سے مشکل ہوگی، آدھا گھنٹہ میں بیان کروں گا، ایک حدیث شریف میں سنا کر جاؤں گا ایک شرط پر کہ آپ سارے کے سارے وعدہ کرو گے کہ آپ نے وہ حدیث شریف پلے باندھ لینی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو، ایک وعدہ اور کرنا ہے، آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، پڑھو کلمہ۔ بس اس کلمے کی قسم ہے آپ کو، آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے ہر بندے نے کم از کم 10 بندوں کو یہ حدیث شریف سنانی ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا یہ مجھے پتہ ہے آپ کو عربی یاد نہیں رہے گی، میں وہ پڑھوں گا ویسے جیسے مجھ سے پڑھنے ہوئی، طبیعت متغیر ہے میری، مگر میں آپ سے وعدہ لے چکا ہوں، آپ نے ہر بندے نے او جی قاری صاحب چھڈو پیسے نو، پیسے نہ پڑھو کہ تم حدیث یاد کر لو گے، پتر ممکن ہی نہیں، میری داڑھی چٹی ہوگی، اے میری داڑھی چٹی ہے، پیرا مولویاں مفتیاں نہ رہنیاں، پترا ادھر توجہ ہوئے گی، حدیث تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گی۔ 1 روپیہ بھی مینوں نہ دیو، حدیث سن لو، بیڑا پار ہو جائے گا، میرا بھی تیرا بھی۔ ہون نہ اٹھنا قاری، جیڑے دینے نے انہیں میں نے دے دینا، نہیں تو اٹھنا۔ اگر حدیث شریف کے لیے او تک نہ ہو، پیچھے بیٹھے ہی سارا ملتان کھا کے آئی، آجی آیا ہی پیچھے ہو، دیکھ یہ دے میں بڑا غصہ ہی تو میں ٹھیک کر ساں بعد نیڑے میرے نہ آن دیں آجی امر بالکل میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، اے حدیث شریف تساں پلے بن لاؤ اور وعدہ کر لو 10 بندیاں نو ہر بندہ سنا سی، سنا بھائی امر کتنے بندیاں نو؟ 10 بندیاں نو اے حدیث شریف جے تساں سنا لئی تو میں نے قرآن دے 3 سپاریاں دی قسم ہے، قیامت کے دن آپ کو رسول اللہ اپنی آغوش میں لے لیں۔ اے ہن مینوں نہ پوچھے تینوں کیویں پتہ ہے، مینوں چھڈو پتہ ہے یا نہیں پتہ، جو میں کہہ رہا ہوں آپ نے یہ حدیث شریف سن لینی ہے۔ میں نے کہ لمیاں جن کے حضور دے نال دا کوئی نہیں، سونا کوئی نہیں، او دے حدیثاں پڑھنیاں سن، ٹائم بھی تھوڑا ہے لیکن ایک ہی حدیث وہ 100 سنار دی تے 1 لوہار دی۔ وعدہ کر لیا آپ نے، شروع کرا حدیث سناؤں میں آپ پہلے میں پڑھنے لگا ہوں، جنہوں نے عربی آمدی ہے اور بھی معزود ہو جا سن، تو سو ساریاں ترجمہ سننا ہے، درود شریف پڑھ لا۔
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنبياء منابر من ذهب ويجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو لا أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقى أمتي من بعدي فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تريد ان اصنع بأمتك فاقول يا ربي اجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون ومنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي وما أزال أشفع حتى أوتي سقاكا برجال قد بعث بهم إلى النار ثم آتي مالكا خازن النار فيقول يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية. ایک بار آنکھ دیو سبحان اللہ. لو ہن ترجمہ ذرا سماعت فرما لو. کلمہ پڑھ چکے ہو، وعدہ کر چکے ہو، دا بندے نو حدیث سنانی. اے بے شک اے سارے بھی چک لو، اے بھی لے لو، لیکن وعدہ ہو چکے ہیں حدیث سنانی. ہر بندے کے کلیجے کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے انجی گستاخ دنیا تو مٹ جائے. اونج دنیا تو گستاخ کے ہو جائیں مٹ جائے. کم کریے نا، کم کریے. کیا کریے؟ کم کرو. اے کام میں ہن سنو. حضور فرماندے نے عبداللہ بن عباس راوی، حضور فرماندے نے قیامت کے دن ایسے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. کس چیز کے ممبر جی؟ سارے انہوں سمجھ بھی آمدی ہے جی. میں زیادہ نعرے نورے نہیں مروانے، خالی بس اتنا اشارہ کر دو، سمجھ آ رہی ہے. سونے کے ممبر کس کے؟ سونے والے، اے سین والے نہیں، سونا گولڈ. سونے دے ممبر لائے جان گے. للانبیاء، وہ سارے ممبر نبیوں کے لیے ہوں گے. کس کے لیے ہوں گے؟ ایک بات پتہ چل گئی کہ نبیوں میں اور غیر نبیوں میں فرق ہے. نبیوں میں اور غیر نبیوں میں، پھر سارے دب کے بولو، نبیوں میں غیر نبیوں میں. خدا کے بندو، تم نے مجھے بلایا، مجھے صوبے پہ بٹھایا، باقی سارے تھلے بیٹھے. تسا میں نے صوبے تے بایا ہے، تسا میں نے خطیب سمجھ کے، پیر سمجھ کے، بزرگ جو بھی عزت دیتی ہے. او خدا کے بندو، پروردگار عالم حق تعالی سبحانہ قیامت کے دن ساری دنیا سے بڑھ کر ان لوگوں کو عزت دے گا جن لوگوں نے سب سے پہلے محمد عربی کی تصدیق کی تھی. وہ نبی ہے. وہ کون ہے؟ ممبر ہوں گے سونے کے سارے. یہ جو ایک جیسا ایک جیسا ایک جیسا ایک جیسا کی رٹ لگاتے ہیں ہمارے بھائی، ہاتھ جوڑ کر ان کو میں یہ پوچھتا ہوں، تیرے لیے لکڑی کا ایک بینچ بھی نہیں ہوگا تو بھائی جھگڑا نہ کر ہم سے. تیرے لیے لکڑی کا بینچ بھی نہیں ہوگا تو جن کے لیے سونے کا ممبر ہوگا ان سے مقابلہ نہ کر. جن کے بیٹھنے کی جگہ ایک نہیں ہو سکتی ان کا معاملہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے. ابھی تو میں صرف تبصرہ کر رہا ہوں، حدیث شریف سنانی تھا. کہاں ہے؟ سنو. حضور نبی پاک فرماتے ہیں سارے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے. فَيَجْلِسُونَ شو سے میں نے اٹھایا، کھڑا میں بیٹھنا.
بس اٹھ کے میں گل کرا اینو چک پیسے نو یار فیجلسون. اب اگلے لفظ بھی یہ نہیں نا میں نہیں بیٹھوں گا میں تاں کھلو گیا. فیجلسون حضور فرماتے ہیں نبی سارے بیٹھ جائیں گے. نبی سارے کدھر بیٹھ جائیں گے؟ ممبروں پر. بسم اللہ قربان. کدھر بیٹھ جائیں گے؟ سارے بولے ہیں کدھر بیٹھ جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں وَيَبْقَى ممبری، میرا ممبر رہ جائے گا باقی. وَيَبْقَى ممبری، میرا ممبر لا اجلس علیہ او لا اقعد علیہ. حضور فرماتے ہیں میں نہ بیندہ، میں اس پر بیٹھوں گا نہیں. سونا ہے سنگیا، 2 ٹکے کے بندے تجھے پھیر کے لے جاتے ہیں. سن سن سن، کبھی نماز کا جانسا کبھی روزے کا جانسا. نماز پر جان قربان ہے، روزے پر جان قربان ہے، داڑھی پر جان قربان ہے، حج پر جان قربان ہے، رمضان پر جان قربان ہے، قرآن پر جان قربان ہے. پر یہ ساری چیزوں پر بعد میں قربان ہے، پہلے امنہ کے لال پر قربان ہے. سمجھ آئی؟ یہ ادھر سے پھیرتے ہیں ادھر سے پھیرتے ہیں. اور تیرے نال اتنی محبت کوئی کر سکتا ہے جتنی آمنہ دا لال کر دے؟ ہاتھ چوک کے بول بے لیا، کر سکتا ہے؟ بولو. مولوی صاحب کی پلیٹ میں تم 2 بوٹیاں ڈال دو، اگر تمہیں دے دے میری گردن کاٹ دینا. جیڑا تینوں اپنی پلیٹ چو بوٹی نہیں دے سکتا، تو ایڈا پاگل ہے. او دے پچھے پہ ٹردہ ہے، ٹور او دے پچھے جیڑا تیری خاطر چھڑ دے گا سیٹ اپنے. بات سمجھ میں آیا؟ زور سے بولو. مجھے بتائیں حضور کو بیٹھنے میں کیا پریشانی؟ بتائیں مجھے حضور کو بیٹھنے میں کیا پریشانی ہے؟ حضور فرمانے میں نہیں باواں گا. کیوں؟ سنو اگلی گل آپ دی سنو. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ حضور بتائیں کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا قائما بین یدی ربی، فرمایا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. مخافتن ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی. فرمایا مجھے یہ ڈر ہوگا کہیں میرا رب مجھے پاس بٹھا کر پھر جنت میں نہ بھیج دے، اور اگر میں جنت سے ٹر گیا پیچھے نہ دا بڑھیں گا کہ. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نو حاضر جان کے دسو اے محبت واڑے نال کوئی کر سکتا ہے؟ ہاتھ چوک کے دسو کر سکتا ہے؟ کوئی مولوی صاحب کر سکتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے تیرے لیے حضور نے قربانی کی نہیں کی؟ اچھا بولو. امیراں واسطے نہیں، غریباں واسطے. مولا علی نو فرمایا جا 2 مینڈے لے آ. مولا علی نے عرض کی ہن 2 قربانیاں ہو گیا. فرمایا ایک ہی ہے. آکے پھر دوجا کیوں منگایا؟ فرمایا علی چپ کرو، قیامت تک میرے جو غریب لوگ آئیں گے امتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، میں محمد ان کی طرف سے خود قربانی کر رہا ہوں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں جی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. تیری مرضی مولوی پیچھے ٹور یا پھر مصطفیٰ کے پیچھے. اٹھ تو کہہ یا رسول اللہ، بیٹھ تو کہہ یا رسول اللہ، چل تو کہہ یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا. میرا رب مجھے فرمائے گا گل کی ہے محبوب. حالانکہ اللہ نو سارا کچھ پتہ ہے، اللہ نو سارا کچھ. میرا رب مجھے فرمائے گا محبوب کیا بات ہے؟ میں کہوں گا یا رب امتی امتی. ابھی کسی نبی نے بات کی ہوگی آپ کی؟ سارے بولو کسی نبی نے کوئی بات کی ہوگی؟ کسی نبی نے اپنی کسی امت کی بھی بات نہیں کی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت.
اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے سنو حدیث کے جملے اگلے اور ترجمہ بھی، اور علماء ملت اسلامیہ بھی متوجہ. فرمایا یقول اللہ عز وجل یا محمد ما تریدو ان اسنا بے امتق. میرا رب مجھے فرمائے گا محبوب دس تو تیری مرضی کیے جو تیری مرضی ہے او امت نال کرانگا. پھر سمجھ آئی نہیں؟ ما ترید تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا کروں ان کے ساتھ؟ جو کہے گا وہ ہوگا. تم بتاؤ محبوب کیا کروں؟ تم بتاؤ محبوب کیا کرے؟ ہاں محبوب تم بتاؤ، بنائے تیرے لیے تھے نا. آج شان بھی تو تیری بتانی ہے نا، یہ معاشر کا میدان بھی تو تیرے لیے سجایا گیا ہے نا. تو محبوب بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میرے رب اجل حساب آؤ، ایسے کر ان کا حساب ایسے. میرا رب فرمائے گا بلاؤ جی میرے محبوب دی امت نو، فیدعا بہم، ادھر ہی میں اپنی امت کو بلواؤں گا. ہماری شکلیں نہیں ہیں ہم وہاں پر بلائے جائیں، پر سرکار دی گل ہے ساری. گل ساری اچھا بولو، 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری. پھر بولو گل ساری. یہ منہ ہمارے نہ گلاسا نو چھڈو، یہ منہ ہمارے اور ہم بلائے جائیں وہاں، مگر فیدعا بہم بلایا جائے گا. جب بلایا جائے گا اور بلانے کے بعد حضور فرماتے ہیں فیحاسبون، پھر حساب کیا جائے گا. گھبرانا نہ، سننا غور نہ لگلی گل چلے ہو. حضور فرماتے ہیں جب حساب کیا جائے گا وَمِنْهُمْ، اے ذرا الرٹ رہنا، دنیا نو سنانی جے حدیث. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. میرا رب 3 حصے کر دے گا میری امت کے. ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو میرا رب اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. کتے چلا جائے گا جی؟ جنت میں چلا جانے سے مراد یہ نہیں کہ جنت بھی بڑھ جائے گا بھئی جنتی کھاتے اے جنتی ہو گئے. ایک وہ ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، ایک گروہ نو میں شفاعت نال جنتی علیہ کھاتے کر دے سے. ایک گروہ ایسا ہوگا امت کا جو رب دوزخی کر چکا ہوگا. اے جی گل سنن والی، بس تساں اے گل سن لئی تو موت تہاڈی روح لے جا سکتی ہے لیکن عشق رسول نہیں نکل سکتی. حضور فرماندے نے ایک گروہ پیچھے رہ گیا، کیڑا جی؟ سارے بولو جی پرشاد دے اچھا بولو کیڑا گروہ؟ دوزخی. اچھا بولو کیڑا گروہ؟ او پھر دب کے بولو کیڑا گروہ؟ نہیں سارے نہیں بولے ہو، کیڑا گروہ؟ حضور فرماتے ہیں وہ رہ جائیں گے. وَمَا زَالُوا أَشْفَعُوا حَتَّى أُوتِيَ سِقَاقًا بِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب دے سامنے کھلو کے بس ایک ہی گل کری جاؤں گا، چھوڑ دیو، بخش دیو، بخش دیو، بخش دیو، بخش دیو. بس یہ رٹ لگاؤں گا میں، بخش دو، بخش دو، بخش دو. میرا رب منگا کر رسید ان سب دوزخیوں کے ناموں کی ان پر جنتی کی مہر مار کر میرے ہاتھ میں دے کر بولے گا محبوبہ ہون راضی ہیں، سارے دوزخی بھی جنتی کر دیے. لو جی
کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ سارا مجمع بولو. یہ جو جہنمی بندوں کی لسٹ حضور کو دی گئی ہے جنتی بنا کر، انہیں کیڑا عمل جنت کی طرف لا رہا ہے؟ اے میرے حال تک اساں بے عمل نہیں ہونا چاہتے، نہ بے عمل ہوواں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کے غیرت مند محبت کرنے والوں کے دلوں میں رسول اللہ کی سنت کا احترام ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو عمل کی رٹ لگانے والے اور رسول اللہ کو پسے پشت ڈالنے والا گروہ ہے، وہ بتائے جنہیں رب جہنمی کر چکا ہے وہ کس بنا پر وہ جنت میں جا رہے ہیں؟ اور انہیں صرف نگاہ مصطفیٰ جنت میں لے جا رہے ہیں. بس آپ سارے وعدہ کرو اے حدیث شریف لوگوں نے سنانی. ہاتھ کرو بس. پکی گل ہے، پکی گل ہے. حدیث بس بالکل گفتگو میری ختم. ایک باری پھر ہلکا جا ٹچ دے رہا ہوں. قیامت کے دن میں کھڑا نہیں بیٹھوں گا، نہیں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. میرا رب پوچھے گا بات کیا ہے، میں کہوں گا میری امت. میرا رب فرمائے گا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، میں کہوں گا کہ ان کا حساب کر. میرا رب جلدی سے حساب فرمائے گا. پھر 3 گروہ ہو جائیں گے. ایک کو میرا رب جنت میں داخل کرے گا رحمت کے ساتھ، ایک کی میں شفاعت کروں گا. ایک گروہ دوزخی ہو چکا ہوگا، جنت دوزخ کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا. میں اپنے رب سے کہوں گا بس مجھے مغفرت ان کی چاہیے. میرا رب میری وجہ سے ان کو جنتی بنا کر ان کے ناموں کی لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دے گا. پھر اس کے بعد میں اپنے رب کی حمد بیان کرنے کے بعد دوزخ کے دروازے پر آؤں گا. پھر بھی دوزخ کے دروازے پر آؤں گا اور دوزخ کا جو فرشتہ دروازے پر ہوگا وہ مجھے کہے گا یا محمد بلے 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 بلے. میرے آقا تساں کون کے دیکھن آئے ہو؟ آپ نے تو اپنی امت کے پیروں کی مٹی بھی دوزخ میں نہیں رہنے دی ہے. اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما. نماز پنجگانہ کی بھی توفیق دے، اپنے ماں باپ کے احترام کی توفیق دے، اپنے بزرگوں کا احترام عطا فرمائے. میں نے کوئی سخت بات نہیں کی، بڑے نرم باتیں کی ہیں میں نے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہمیں حضور کا سچا عشق عطا فرمائے. جو ہمیں قبر میں اپنی پہچان کرائیں گے ان کی محبت عطا فرمائے. جو پل صراط سے ہمیں بازو پکڑ کے پار کریں گے ان کی محبت عطا فرمائے. جو ہمیں حوض کوثر سے جام پلائیں گے ان کی محبت عطا فرمائے. جو میدان معاشر میں سجدہ کر کے ہمارے لیے روئیں گے ان کی محبت عطا فرمائے. جن کا نام نامی اس میں گرامی لینے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اس محبوب کی محبت عطا فرمائے. وما توفیقی اللہ باللہ. لو اور کے کوئی گل کرنی ہے؟ کافی لوگ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بہت ساری. اچھا چلو ایک باری سورہ فاتحہ پڑھو، سارے واسطے دعا کریے. 3 باری کل شریف. جی کہ گل کرو. سب کے لیے دعا بھی کرنی ہے. مریض ادھر کافی آئے ہوئے ہیں. ایک اور سنا دیا. اور جو ہے نا بے اولادوں کے لیے سن لو. بے اولادوں کے بھائی جس بندے نے 300 مرتبہ، جس بندے کو 300 مرتبہ وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم اللہ میری جان آپ سے قربان کیا ہے. ایتھے تشریف تشریف رکھو تشریف رکھیں بھائی. 300 مرتبہ جس نے استغفر اللہ پڑھا کیا پڑھے گا؟ سارے پڑھو پھر پڑھو. جو بندہ روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے گا اگر بے اولاد ہے تو اولاد ہوگی. ہون گے بھی پتر. کہ ہوگا میں پتر دا مطلب پتر ہی ہے. سمجھ آئی جے؟ ہون گے بھی پتر. کم تساں کرنا ہے جو میں دس رہا 300 واری استغفر اللہ. اگر بیٹا نہ پیدا ہو میری گردن کاٹ دینا. ہوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ کتنا بڑا دعویٰ یہ کرو. میرا نہیں جے کملے ہو.
قرآن شریف چ لکھا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اگر تم نے استغفار کی ہے ایمان والو تو اللہ فرماتا ہے میں تہاڈی مدد کراں گا چوکھیاں مالو دولت نال تو چوکھیاں پتراں نال۔ اس لیے میں نے کہا گردن کاٹ دینا، ایمان کسی شے کا نام ہے۔ قرآن شریف چ لکھے ہے جیڑا استغفار کرے گا اللہ انہوں پتر دے گا۔ کہ دے گا جی؟ اونچا بولو کہ دے گا؟ بس استغفار شریف حضرت امام حسن پاک امام اے گل سنا دینا بڑی مزیدار جے۔ اے امام حسن پاک ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں ایک بندہ تھا جس کے 24-25 سال سے اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت امام حسن پاک جدوں گئے نا، جدوں صلح ہوئی تو حضرت معاویہ اٹھے اور ان کے احترام میں ملے۔ وہ جو خادم تھا حضرت معاویہ کے دربار میں، اس نے کہا یہ کون ہے جس کا چہرہ روشن ہے اور جس کے انگ انگ سے خوشبو آ رہی ہے؟ کسے دسیا یہی ہے ابن رسول۔ سمجھ میں آئی؟ اب وہ حضرت امام حسن پاک جب نکلے نا تو وہ جڑا بندہ 24-25 سال تو بے اولاد سی انہیں پیچھے پیچھے اٹر پیا کہ تھے حضرت امام حسن دے۔ انہیں آگیا سائیں تساں ابن رسول آوے تے کوئی دعا چاہ کرو، اولاد کوئی نہیں۔ حضرت نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا تو نے استغفار کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ پڑھنے کو استغفار عربی میں کہتے ہیں، اسی پنجابی سے استغفار آتے ہیں۔ استغفار شریف تو اس آگیا کتنی باری؟ آگے اتنی باری۔ 1 سال کے بعد اس کو اللہ نے 10 لڑکے دیے، ایک ہی عمل چوں۔ ایک عمل میں سے کتنے لڑکے دیے؟ انہیں سنیے گل کدے پہلے، ایک کی عمل چوں 10 منڈے ہوئے تو انہیں لڈو مٹھائی چھوارے جو بھی بنڈے۔ تو حضرت معاویہ نے پوچھا بھائی تو کیڑی شے کھا دی کہ تیرے تو اولاد ہی نہیں سی، کیا چیز تو نے کھائی ہے کہ تجھے اولاد ہو گئی؟ انہیں کہا کھائی تو کچھ نہیں، تو وہ جو آئے تھے نا ابن علی، انہوں نے مجھے کہا تھا استغفار پڑھنے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جب وہ آئے نا تو ان سے کہنا کہ میرے بارے میں کہنا کہ میں حضور پاک نال انہوں نے نانے نال بہت رہا، انہوں نے نانے نال بہت رہا، لیکن میں نے تو کوئی حدیث شریف ایسی سنی نہیں ہے کہ استغفار کرنے سے لڑکے ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے سے لڑکے ہوتے ہیں میں حدیث شریف سنی نہیں۔ تو میں تو نال رہا ہوں، وہ تو جے بچے جے ہوندے سن تو میں نال رہا انہوں نے نانے دے۔ امام حسن جب آئے نا تو ابھی اس نے پوچھا نہیں تھا، یہ پتر خون خیر الرسول ہے، یہ یاد رکھنا، یہ خون خیر الرسول ہے بچیا۔ اے توبہ 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 توبہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمن، یہ خون مصطفیٰ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر ہینج کر کے میں تکا نا تو دوزخ دا نشان مٹا کے رکھ دیں، تجھے ہینج کر کے میں ویکھاں تو مردہ اٹھ کے کھلو جائے، تجھے ہینج کر کے ویکھاں تو پہاڑ رائی دا دانا بن جائے۔ واللہ العظیم ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا رب مجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور میرا رب مجھے فرماتا ہے عبدالقادر راضی ہو جا، تو کیوں اپنے مریداں دی ہر ویلے فکر رہندی ہے؟ میں تیرا رب ہونے کی قسم کھا کر تجھے کہتا ہوں تیری نسبت والا دوزخ کے قریب بھی نہیں جانے دے۔ اے موضوع میرا نہیں، میں ویسے مشتے از کروارے گل کیتی ہے، حالا موضوع نہیں ہے میرا۔ اے خون خیر رسول ہے بچیا۔ تو حضرت امام حسن تشریف لائے، ابھی اس نے پوچھنا تھا وہ جس کے لڑکے ہوئے بھائی جی وہ حدیث شریف تو کوئی بھی نہیں ہے، تو نانے دے گل کیتی نہیں کیڑی بھائی استغفار کرو تو کیا ہو جائے گا؟
पुत्र अभी बात नहीं की, हा 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 हा, इमाम हसन पाक की जैसे ही उस पर नजर पड़ी बोला इधर आओ। वो हजरत मुआविया से कहना हदीस शरीफ में बात में तवज्जो करे, पहले कुरान में तो गौर फरमाए। गल समझ आई है नहीं आई? ऐ आयतां आपने पढ़ियां, वयुम दे दे कुम बे अमवालिम व बनीन। बनीन किसकी जमा है? हाँ जी, बनीन के नू आदे पुत्रां नू, पुत्र ही ना, बेटियां नू। जो बंदा 300 मरतबा इस्तिगफार करेगा, अस्तगफिरुल्लाह ये नहीं पड़ेगा, पैसे भी बहुत मिलेंगे, पैसे भी। आपको मैं लिख के देता हूं किस किस को पैसे चाहिए। मुझे भी चाहिए भाई, मैं झूठ बोला, मैनू नहीं चाहिए, मैनू बड़े पैसे चाहिए, है भी बहुत है मेरे को, और भी चाहिए। ऐसे ही मैं आपके सामने बुजुर्ग बोलूं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमने कभी जिंदगी में तकरीर बेची नहीं है, वो और मसला है, वो हमको अपनी करामतें ना सुनाना चाहते आपको। आज दिन तक तकरीर दे पैसे में तय नहीं कीते, तो जे मैनू पता लग ये तो चलो प्रोग्राम ही अपना है ना कारी साहब का, उंज मैनू ठेकेदार बेचते बड़ा ने। कुरान शरीफ दी कसम में वजू चा इतना बेचते हजरत जी 6 जगह पे विकिया हुंदा मैं। मसलन एक ठेकेदार ने मुझसे टाइम लिया, ठेकेदार समझ रहे हो ना, उस ठेकेदार ने अगों बेचा एक और ठेकेदार ने, वो तीसरे ठेकेदार के बिकिया। हम जब जाते हैं तो चौथे जगह पर बिके हुए। ये तो हमारी अपनी जान है। कारी साहब ये यहां पर तो मैं आया हूं, अपने घर में आया हूं मैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाकी पैसे बहुत मिलेंगे, वादा करो इस्तिगफार करोगे, हाथ चुप के वादा करो। जो बे औलाद 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रोज पढ़ेगा, पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी और पुत्र भी। अब ये ना सोचना कौन से मिलेंगे, कारोबार कोई नहीं, कित्थों पैसा मिलेगा। अल्लाह के काम ऐसे ही होते हैं। मन कौन लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह। एक बुजुर्ग कह रहे थे नमाज पढ़ो थोड़े कम हो जाएंगे, नमाज पढ़ो कम हो जाएंगे, नमाज पढ़ो। वो एक विच जना बड़ा गुनाहगार जाया सी, उसके मौलवी तू सानू नमाजा ना पढ़ा, हुण मेरे 3 कम ने, तेरी नमाज मेरा कम करेगी। उन्हें क्या केड़े कम नहीं 3? उन्हें क्या मैं आटे ते आटा भी चुक के ले आना चक्की तू दूसरे पिंड चो, तो खोते उते लद के बोरी लैके आनी, खोता मेरा नस के जंगल टुर गया। पहले ढूंढना है खोता, मोड़ ले आना है आटा, तो नंबर तीसरा यह है कि आज मेरा टाइम है जमीन च पानी लाने का, वारा है। तो जे मैं वारे ते जावा तो आटा गया, जे आटे ते जावा तो वारा गया। तो जे दोवें आटे वारे वाले पासे तवज्जो करा तो पहले खोता ढूंढना है। मौलवी साहब थे वली कामल, कौन थे? उन्हें गया पुत्र चल आज सौदा रब रसूल नाल कर, आज सौदा रब। उसने कहा चल भाई फिर तू आज नमाज पढ़ना, अल्लाह को हाजिर जान कर। उन्हें कहा चलो जी आज पढ़ी तक लेंदे। वो मौलवी साहब भी रोए तो अल्लाह दी बरगाह, या अल्लाह बड़ा ठग ठुक के तेरे पासे लान लगा, मेहरबानी फरमाई। उसने नमाज पढ़ी, घर पे गया, दरवाजे आगे खोता भी बदे है, अंदर जो बड़े है तो आटा भी पे है। वो भज के गया जनाब खेत को, देखा पानी भी लगाओ। फिर मुड़ गया, बीवी को पूछा खोता कितों है? उन्हें कहा पीछे तो पगयाड़ लगा, तो जंगल चू नस के आ गया। ये जंगल च गया हुआ सी तो पिछे पगयाड़ लगा, तो पगयाड़ इनू बूहे के छड़ गया। उन्हें कहा चले इनू तो पगयाड़ ले आया, आटा कौन ले आया? उसने कहा ये जो हमारा पड़ोसी है ना, ये गलती से हमारा आटा ले आया। एदी बीवी ने साड़ी बोरी पछाण ली। उन्हें क्या कर्मा लिया, ये तो नाल वाले आदि चल हूं लै ही आया, तो मैं इन्हों दे आंदी, तू अपना फिर लिया। उसने कहा दो तो समझ आ गई गल्लां, पानी वारे दा कह लाया। उसने कहा यह मैनू नहीं पता। बीवी ने दौड़ता हुआ जमीन की तरफ फिर गया, तो वो एक सिख था, वो रो रहा है। ओदी जमीन जरा उच्ची सी, उचली जगह थे, एदी छिकी सी। उन्हें कहा मैं वेख्या कि मुसलमान है नहीं,
تو میں لالے جی پانی منڈ کے لایا تو میرا بننا ٹوٹ گیا سارا, کھاد بھی تیرے پاس ہے تو پانی بھی تیرے پاس ہے. اس نے کہا بننا نہیں ٹوٹیا, میں نوں گل سمجھ آ گئی. ملا المولا فلا الکل, جو خدا کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بس یار میں تے اے وعدہ کر دے 3 سوری استغفر اللہ پڑھو گے, اے بھی وعدہ کر دے نماز بھی پڑھنی ہے. ویسے سن حضور نے شفاعت کر کے جنت لے جانا, خالی جنت بڑھنا تو کم نہیں نا, کم تو اگلا بھی ہے. خالی جنتی ہونا کیا معاملہ ہے, مسئلہ آگے بھی ہے. آگے کیڑا مسئلہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جنت اگر میرے کو رب نے دے دی, آپ وہاں مجھے نظر نہیں آئے, میں کیا کرنا ہے جنت نو؟ اے رولا ہے سارا اگلا. میرے دوستو جنت حضور دی شفاعت نے لبنی ہے. حضور نے فرمایا نال میرے وہ ہوئے گا جیڑا میری سنت نال پیار کرے گا. مانا ابا سنتی, مانا ابا جس میرے نال سنت نال محبت کی تھی, فقد احبنی, جس نے میرے سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان اے حضرت پیر طریقت پیر فیض المصطفیٰ صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ومد اللہ تعالی ذلہ ولا رؤوس المسترشدین. آپ کو اللہ پاک سلامت رکھے اور آپ کا فیض عام فرمائے. آپ کا میں شکر گزار. اعلیٰ حضرت ایک شعر, چلو اعلیٰ حضرت ایک شعر سنا دینا ہے, بڑا پیارا جو شعر. اب پترا بہ جا, ویسے میرا ساز ذرا تھوڑا جا اکھڑے ہے, چلو سنا دینا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اللہ اللہ یا سادن نا امیدی نو کینو آدن اعلیٰ. پہلے ذرا ترجمہ سمجھ لو پھر شعر سمجھ سو, اینج نہیں سمجھ آمنا. اعلیٰ حضرت شعراں اے بڑا مسئلہ ہے, پہلے وہ تشریح کرنی پہنتی ہے پھر شعر سنانا پہنتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حیرت ہوتی ہے مجھے نبی پاک کے ہوتے ہوئے امتی غمگین ہو. نبی پاک کے ہوتے ہوئے امتی نا امید ہو, غمگین ہو. فرماتے ہیں اللہ اللہ یاس, اور ایسی آس سے, اور یہ حضرت اور یہ در یہ آستان. فرماتے ہیں مدینہ شریف کے ہوتے ہوئے, گنبد خضرا کے ہوتے ہوئے, او دے وچ سرکار کے ہوتے ہوئے, مدینے کے ہوتے ہوئے, گنبد شریف کے ہوتے ہوئے, وچ سرکار کے ہوتے ہوئے, تو اجے بھی دل چھوٹا چھوٹا کر دیں کملیا ہٹ, دل چھوٹا چھوٹا نہ کر, تو سرکار الویک سرکار سارے ہی سدھے کر دیں گے. اور ویر نصیر الدین صاحب نصیر ملت صاحب بھی تساں گل کی, انہاں دا بھی ایک سنا دینا. انہاں دا بھی کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہو, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اللہ پاک بس ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرمائے. میں قبلہ پیر صاحب دا بھی شکر گزار ہاں, تساں ساریاں دا بھی. میری طبیعت متغیر ہے, میں پھر دہرا رہا. تو تقریر ویسے جس طرح تقریر میں کرتا ہوں اس حساب میں 1% بھی نہیں کی تھی, تو میری بس حاضری قبول کر لینا. تو اللہ پاک اس پورے خطے نو برکتاں نال مالا مال فرمائے. وہ جیڑی حدیث شریف شفاعت علی سنائی ہے وہ پوری, کوئی سوال تو نہیں جی؟ اچھا, صاحبزادہ خواجہ صالح محمد پیر حاجی پور شریف. ہاں جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ نو عزتاں برکتاں رحمتاں ترقیاں عطا فرمائے.